اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، خاص کر اگر آپ کے اوپر اتنا مشکل آ جائے کہ پہاڑ جتنا ہو، آپ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ویسے اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، آپ عیش عشرت میں ہیں، عیاشی میں ہیں، یا کسی بھی حال میں آپ ہیں، تو آپ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک دعا لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ایک قرآنی آیات، یعنی وہ دعا وہ قرآنی آیات ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائی کہ آپ کا ہر حاجت وہ پورا ہوگا، ہر دعا قبول ہوگی، ہر مشکل سے اللہ نکالے گا، اور ہر حاجت جو بھی آپ دعا کرو گے وہ قبول ہوگا۔ کوئی بھی دعا ایسا نہیں ہوگا جو قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، وہ ہے یونس علیہ السلام کی دعا۔ جب مچھلی نے 40 دن ان کو پیٹ میں رکھا، تو اس ہی ذکر کی برکت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ واقعہ کیسے آیا، اللہ نے نجات کیسے دی، یہ کلمات زبان پہ کیسے جاری ہوئی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو، ہر امت نے، ہر اس کے اپنے امت نے طرح طرح کے تکلیفات دی ہیں۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں، طائف میں لوگوں نے پتھر سے مارا، اتنے پتھر برسائے ان پر کہ ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور ان کے پڑے مبارک وہ خون سے بھر گئے۔ اسی وقت فوراً جبرائیل امین آئے اور خون کو زمین پر گرنے سے بچایا، اپنے پر نیچے کیے، اور جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ابھی آپ حکم دے دے احد کا پہاڑ ان کے اوپر گرائیں۔ تو میرے آقا نے، میرے محبوب نے، میرے محسن نے، میرے پیارے نے ایسا جواب دیا کہ تا قیامت کوئی بھی اگر اس کو سنتا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو پھر میرے آنے کا مقصد وہ پورا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب اگر ہمیں کوئی گالی بھی دینا تو ہم برداشت نہیں کرتے، سالوں تک ہم دشمنی کرتے ہیں، قتل و غارت گالی کے اوپر بھی ہوئی ہیں، اور میرے محبوب کو خون میں نہایا، لیکن پھر بھی ان کے الفاظ سے قربان جاؤں۔ جذباتی ہو رہا ہوں اور دوسری طرف بات جا رہی ہیں، لیکن ہر 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا میں، سب پر ہمارا ایمان ہے، اور سب جتنے بھی تھے، ہر امت نے اپنے پیغمبر کو
تکلیف دی ہیں۔ تو اسی طرح یونس علیہ السلام اپنے امت سے بہت تنگ ہوا، بہت تنگ آئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آپ لوگوں کے اوپر آنے والی ہے، جبکہ اللہ نے کوئی ارادہ نہیں کیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی، لیکن یہ بات سچ تھی، کوئی جھوٹ نہیں تھی، لیکن اللہ سے رائے لینے سے پہلے، وحی نازل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ بات فرمائی، تو اللہ نے یہ ان کو دنیا میں ہی 40 دن پیٹ میں رکھا، یہ اس بات پر، اور ان کے بعد اس امت پر عذاب آئی، اللہ نے ختم کر دی۔ تو پیٹ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے صرف تو ہی ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کو ہم پوچھتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی لائق اس بات کی نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، اور بے شک ہم ظالموں میں سے ہیں۔ اللہ کو یہ کلام اتنی محبوب آئی کہ اس ہی کی برکت سے اللہ نے نجات دلائی یونس علیہ السلام کو، اور اللہ نے فرمایا یونس اگر تم مجھے ان الفاظ سے یاد نہ کرتے نا، تا قیامت آپ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اب میرے بھائی، آپ کے اوپر کسی بھی طرح کے مشکل ہے، آپ یہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اجازت کے ساتھ دوں گا، اور اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا، ویڈیو کو لائک کرے گا اور کمنٹ میں اپنا نام اور اپنے سٹی کا نام لکھ لے، ان کو میری طرف سے 100% اجازت ہے۔ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، خاص کر اگر آپ کے اوپر اتنا مشکل آ جائے کہ پہاڑ جتنا ہو، آپ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ویسے اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، آپ عیش عشرت میں ہیں، عیاشی میں ہیں، یا کسی بھی حال میں آپ ہیں، تو آپ روزمرہ یہ روٹین بنائیں اپنے زندگی کا کہ روزانہ آپ ان کو ایک تسبیح پڑھیں، روزانہ کم از کم ایک تسبیح آپ پڑھیں، 100 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ حیات ہیں تو آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا عذاب نہیں آئے گا، آپ کے اوپر کسی بھی قسم کے اچانک مصیبت نہیں آئے گی، ہر وہ مصیبت، ہر وہ غم آپ کے اوپر نہیں آئے گی جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو اور جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کے ساتھ شرط یہ ہے کہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ بہت آسان، بہت اعلیٰ طریقہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر، یہ ایک مثال میں دیتا ہوں، میں جب طالب علم تھا، ہمارے طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، آپ لوگوں کو مکمل سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنا طاقتور اور کتنا مضبوط ترین عمل ہے۔ ایک لڑکا تھا، وہ کسی جرم کی وجہ سے ان کو جیل ہوئی، اور جیل میں ان کو میرے خیال میں 5 سال تھے کہ کتنے قید ہوا۔ ان کے گھر والے بہت زیادہ پریشان، اور ان سب کا دار و مدار انہی پر تھا، یعنی وہ گھر کا بڑا تھا، ذمہ دار تھا، ہر کام، ہر چیز وہ اس کے کنٹرول میں تھا۔ تو گھر میں بہت سارے لوگ تھے، بڑے پریشان تھے، انہوں نے کہا ہم کیا کریں اب،
ہم تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں وہ تو ہم سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یعنی ان کے علاوہ ہمارا کوئی معاون نہیں۔ تو ایک عالم دین سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے مشورہ مانگا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ مدرسے سے طالب علموں کو لے جائیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا، آپ کے ساتھ کوئی اچائی نہیں رکھتا، تو ہمارے طالب علموں کو لے جائیں اور 1,25,000 مرتبہ یہ آیات کریمہ آپ پڑھیں۔ تو میرے بھائی، میرے خیال میں جن کے اوپر قید ایک مرتبہ آ جائے تو جب تک ان کو کمپلیٹ نہ کرے تو وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ جب طالب علموں سے انہوں نے یہ کمپلیٹ وظیفہ کر لیا، 1,25,000 کمپلیٹ ہوا، تو اس ہی دن ان کی ضمانت ہو گئی اور اس ہی دن وہ جیل سے باہر نکل آئے۔ تو یہ تو کلام کی طاقت ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنا اخلاص موجود ہے اور آپ جو کر رہے ہیں یہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ اپنی زندگی کا آپ لوگ معمول بنائیں گے، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے۔ اپنے دعاؤں میں مجھ خاکسار کو ضرور یاد رکھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔